اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9واں رکوع پڑھیں گے جناب ہم سورہ آل عمران کا، اور تیسرے سپارے کا آخری رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اب اس کے کئی ترجمے کیے لیکن میں تو سیدھا ترجمہ کروں گا جو لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو سیدھی سیدھی بات ہے، کوئی پیچھے حکمت ہے میں تو نہیں ڈھونڈوں گا۔ یاد کرو جب اللہ نے وعدہ لیا تمام انبیاء سے، لما آتیتم من کتاب و حکمہ، اور کہا کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو میں نے کتاب اور حکمت تمہیں دی ہے، کہ جب تمہارے پاس تشریف لے آئے وہ رسول جو تصدیق کرے ان کتابوں جو تمہارے پاس، تو اس پر ضرور ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا تم نے میرا بھاری ذمہ؟ سب نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب گواہ رہنا، میں بھی گواہ ہوں تمہارے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی واضح کھلی حدیث آیت ہے قرآن شریف کی کہ اسی طرح ہوا ہے۔ اب میں نے پچھلے 2-3 محفلوں سے پہلے شاید کوئی بات کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو کہ کئی مسائل جو ہے نا ہمارے مذہبی ایسے مسائل ہیں، ابھی آج ہم ڈسکس کریں گے سارا مذہبی مسائل کے اندر جو ہمارے سوال پیدا ہوتے ہیں نا اور خیال پیدا ہوتا ہے، خدشہ اور ٹکمگا جاتے ہیں، صحیح جواب نہیں ملتا، وہ اس وجہ سے کہ آپ کو بھی زندگی اور موت کا اندازہ نہیں ہے یہ کیا چیز ہے۔ حیات بعد الممات کے بارے میں مشکوک ہے انسان، دوبارہ جی اٹھنے پر مشکوک ہے۔ قرآن شریف میں کئی جگہ لکھا ہے کہ تمہیں اس کا یقین نہیں ہے، انفیکٹ ہم تمہیں آنکھوں سے دکھا چکے ہیں کئی بار، زندہ کرنا مردہ کو، دوبارہ اٹھا دینا، پور اکٹھی کر دینا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تا قیامت یہ معاملہ رہے گا انسان کے ساتھ۔ انسان ایسا ہی ہے، وہ ہمیشہ یہی کہے گا کہ جب ہم مر کھپ جائیں گے، رات ہو جائیں گے تو کون اٹھائے گا۔ اور اس میں اس وقت مسلمانوں کا بہت بڑا گروہ موجود ہے جو حیات بعد الممات کو نہیں مانتا۔ وہی کہتے ہیں کہ جی مر گیا کھپ گیا بس قیامت کے دن حساب ہے۔ وہ عذاب قبر کو بھی نہیں مانتے، وہ برزخ کی طرف بھی کہتے ہیں کہ جی بس ایسے ہی ہے، کھلی بازی بات کوئی نہیں ہے۔ اور دوبارہ جی اٹھنا یا ایک الگ زندگی میں چلے جانا، اس پہ بھی بہت سارا مشکوک عقیدہ ہے مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں، مسلمانوں میں۔ حیات بعد الممات ایک بڑی اٹل چیز ہے، اٹل۔ اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے میرے لیے جیتا اور مردہ ایک برابر ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں کہ کس کی سانس آ رہی ہے اور کس کی سانس نکال لی گئی ہے، میرے لیے اس کا کوئی معاملہ نہیں۔ یہ تمہارے معاملات ہیں، تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے معاملات سیدھے کر لو، نہ زندگی کی تمنا اور نہ موت کا ڈر، دونوں کام تمہارے اندر ختم ہے، کوئی تک نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں۔ لیکن کون ایسا ہوگا جسے موت کا ڈر نہ ہو اور وہ زندہ رہنا نہ چاہے؟ کوئی ایسا ہے؟ آپ کہیں جی ہمیں اللہ کا شکر ہے، ہمیں مجھے نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ آپ کو موت کا ڈر لگتا ہے؟ کیا سختی ہوتی ہے؟ اچھا تو کیا ڈر لگتا ہے؟ مثلاً جس سے مرن نہیں لگا بندہ تو مر ہی گیا، تو سختی کڑی راحت کڑی؟ جب آپ نے جسم ہی چھوڑنا ہے، لاسٹ اینڈ فائنل جسم ہی چھوڑنا ہے، پھر سختی کس بات کی ہے؟ نہیں، آپ کو اگر یہ خیال کیا جائے کہ جی فار ایور اینڈ ایور آپ ختم، بس دنیا سے رابطہ کٹ گیا، تو پھر ہائے میرے پتر تک کی ہوئے گا؟ خیال آتا ہے کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا؟ کسی بچی کے لیے، کسی اینٹیٹی کے لیے زمین جائیداد مکان تو چلو اتنی ہے نہیں، لیکن کسی کے لیے آتا ہو کوئی اچھا یا برا کہ میرے بعد تو یہ پیچھے پڑ جائے گا سارے۔ ابھی جیسے ہمارے ایک دوست کا ابھی فون آیا ہوا تھا، کہہ رہے دل تو میرا کرتا ہے میں سعودیہ چلا جاؤں، لیکن جو میرے رشتے دار ہیں وہ میرے بیوی بچوں کو جان کھا جائیں گے۔ میں نے کہا ذل میں سوچا، میں نے کہا کہ بھائی جان اگر آپ مر گئے تو نہ مرے، آپ لوگ ہمیشہ نہ مرے، 1000 سال نہ مرے، لیکن انفیکٹ کبھی ایسا ہو جائے گا تو گھر کے سربراہ بڑے کے دن میں ایک بات آتی ہے۔ میں یہ بات ساری کر رہا ہوں کہ انسان کو حیات اور ممات کا بڑا رول ہے، جبکہ قرآن شریف میں کئی بار لکھا ہے کہ ہمارے لیے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم نے کئی بار مردوں کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا، کئی بار ایک بستی والے تھے پوروں سب کو مار دیا، سب کو کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، ہم نے سب کو مارا، پھر جی اٹھا دیا، کھڑا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی تو بڑا رولا پڑ جائے گا، مجھے قاتل سمجھیں گے کہ 40 بندے مارا آیا ہے، آپ انہیں زندہ کر دو، زندہ کر دیا اللہ نے۔
لکھا قرآن شریف میں. پھر ایک اور آدمی کا ذکر بنی اسرائیل کے دور میں جب موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی تھی, ایک قتل ہو گیا, قرآن شریف میں ذکر ہے, ایک قتل ہو گیا اور کہا گیا کہ جی قاتل کا نام تب پتہ چلے گا کہ ایک جانور ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت اس پہ لگایا جائے اور یہ کھڑا ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا. پڑھا ہے آپ نے, قرآن شریف میں لکھا. آپ کو کیا لگتا ہے غلط لکھا ہے؟ یہ نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوتا. حضرت عزیر علیہ السلام کا لکھا ہے کہ ہم نے ان کو 100 سال موت کی نیند میں رکھا اور پھر جب اٹھایا تو گدھا ان کا چور ہو چکا تھا, ہڈیوں کا ڈھانچہ, ہم نے اسے بھی زندہ کھڑا کر دیا. 100 سال میں کھانا ان کا تازہ رکھا, پانی کا کھانا تازہ تھا, گدھا کل سڑ گیا تھا, ان کو ہم نے قائم رکھا. 300 سال کا ذکر ہے اصحاب کہف کا, 300 سال ہم نے لگ بھگ, کچھ کم کچھ زیادہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل تعداد تو میں جانتا ہوں لیکن لگ بھگ اتنا. ان کو ہم نے سلائے رکھا موت کی وادی میں, نہ صرف انہیں بلکہ ان کے کتے کو بھی. ایک کتے کو جو کو آپ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے اس کا, کتے کا قرآن شریف میں ذکر ہے اس کا, ایک بڑے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ. تو رشتے ان کی کروٹیں بدلواتے رہے تاکہ یہ گل سڑ نہ جائیں. سورج کو کہا یہاں سے دائیں مڑ جایا کرو, بائیں مڑ جایا کرو, اپنی سمت بدل دو کہ ان کے اوپر دھوپ نہ پڑے, ان کی نیند خراب نہ ہو. معمولی باتیں قرآن شریف میں لکھی ہیں تو آپ کر لیں گے انکار اس کا, کسی کا پیو انکار نہیں کر سکتے. قرآن شریف میں لکھا, آپ کہیں نہیں جی متروک آئے تھے, اب ہے گروپ ایسا. یہ اب 300 سال جو آدمی سویا رہا ہے وہ آپ سویا رہا ہے, کیا اسے کہتے ہیں سویا رہا ہے؟ نو, ہی واز ڈیڈ, اور اس کو دوبارہ کھڑا کیا بے قصور. تو حیات بعد الممات کا سوال, مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے, دوبارہ مرنے کے بعد کی زندگی کا ایک سوال انسان میں ہمیشہ رہتا ہے, اور اسی لیے انسان موت سے بھاگتا ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. ابھی تو میرے بچے چھوٹے بہت, کیونکہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے, آپ ایک جگہ سے ایک موڑ سے دوسرے میں چلے جاتے ہیں. اگر اس کانسیپٹ کو انسان کسی دور میں سمجھ گیا کہ مر جانے کے بعد کی زندگی اصل میں کیا ہے اور مرنے سے پہلے کیا زندگی تھی. لم یکن شیئا مذکورا, قرآن میں لکھا ہے کہ حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, تمہیں یاد نہیں کہ ہم نے تمہیں وہاں سے اٹھایا جب تم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے, ایگزسٹنس کا چانس ہی نہیں تھا, ہم نے اٹھایا ہے تمہیں. اور اس وقت دنیا ٹھیک چل رہی تھی, فرسٹ کلاس, کیا رکی پڑی تھی کہ بھائی صاحب آپ آئیں گے تو چلے گا کام, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اسی طرح آپ کے جانے کے بعد بھی کچھ فرق نہیں پڑتا, ایسے ہی چلتا رہے گا اگر اس کانسیپٹ کو, اس عقیدے کو سمجھ لیا جائے. اور پھر جو شہید ہیں قرآن شریف میں جن کا ذکر ہے کہ جی ہمیں موت دے دیتے تو ہم ان کو ایک اور زندگی الگ سے دیتے جس کا شعور تم نہیں سمجھتے کہ یہ کس زندگی میں ہے. ایون انہیں کھلایا پلایا جاتا ہے, قرآن شریف میں لکھا. یہ مولوی کی تو بات ہی نہیں ہے, نہ کوئی حدیث ہے کہ آپ کہیں ضعیف حدیث ہوگی, پھنس جاتا ہے آدمی کے جی تو لکھا قرآن میں. بے شمار جگہوں پر, بے شمار جگہوں پر حیات بعد الممات. سورہ یاسین میں جیسے لکھا ہوا وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین, کہ 3 نبی ایک کے بعد ایک بھیجے ہم نے, اور چوتھے نے آ کے باہر سے, شہر کے باہر سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے تصدیق کی کہ یہ نبی سچ کہتے ہیں, ان پہ ایمان لے آؤ میری قوم والوں. قوم والوں نے اس بندے کو پکڑا اور قتل کر دیا. قرآن شریف میں اس کا نام ہے کہ جی مر جانے کے بعد جو ہم نے راحتیں اس کو دی تو اس بندے نے کہا کاش میری قوم جانتی کہ میرے قتل کیے جانے پر اور میرے اس تصدیق کیے جانے پر اللہ نے مجھے کیا انعام دیا اور مجھے کیا مرتبہ دے دیا. یہ تو نیکوکاروں کا ذکر ہے. فرعون کا ذکر قرآن شریف میں کیسے ہے؟ مر جانے کے بعد صبح شام جہنم دکھایا جاتا ہے اس کو, اس کی منزل, اس کا مقام. صبح اور شام اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا مقام, یہ ہے تیرا مقام, یہ ہے تیرا مقام, ادھر جانا. لکھا ہوا ہے نا قرآن شریف میں. وہ کسی سینس میں زندہ ہے, اس کا مطلب اسے تبھی دکھایا جا رہا ہے, یا وہ پڑا ہے احرام مصر کے اندر اپنی لاش کے اندر, یا اور کسی جگہ اس کی ڈیڈ باڈی ہے, یا کچھ کیسے ہے, ایگزسٹنس ختم ہو گئی ہے. جی نہیں, قرآن شریف میں لکھا ہے ایگزسٹنس, وہ ایگزسٹ کر رہا ہے. صبح شام اسے پیش کیا جاتا ہے جہنم کے اوپر, یہ تیرا مقام ہے, اسے دکھایا جاتا ہے. تو باقاعدہ سسٹم کے تھرو قرآن شریف تواتر کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے, تواتر کے ساتھ کئی جگہ, اور بھی بہت ساری جگہ آپ پڑھتے جائیں گے, ڈھونڈتے جائیں گے, ملتا جائے گا کہ اس کے اندر لائف آفٹر ڈیتھ کا ذکر ہے. اس طرح پنرجنم کا ذکر ہمارے یہاں نہیں ملتا. وہ اب ظاہر ہے, اب جب اسے آپ بڑھائیں گے نا, مسالے 4 لگائیں گے
اور یہی پنرجنم پہ چلا جائے گا. ہوا ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ برگزیدہ نبی, کچھ فرشتے اور ان کا ذکر کیا قرآن شریف, اور شیطان کا ذکر کیا. اب نیچے آنے والی قوموں نے جب یہ باتیں پڑھی نا, شیطان کی بات پڑھی, فرشتوں کی بات پڑھی, انبیاء کی بات پڑھی, پیچھے گزر چکے ہیں سیس علیہ السلام, نوح علیہ السلام, بڑے بڑے نام, انہوں نے ان کے بت تراشے اور ان کی پوجا شروع کر دی. لوگوں نے کہا کس کا بت ہے؟ کہ نوح کا بت. او اچھا, پھر تو اس کا عبادت کرنی جائز ہوگی. وہ تو پروون فیکٹ تھا کہ یہ تو بڑے برگزیدہ نبی رہے ہیں, تو اس کا بت ویری گڈ. اور ان کا نہیں, ہم نے ان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کیا کہ یہ بڑے زبردست تھے, تو ہم نے ٹریبیوٹ کے لیے ایک مجسمہ بنا دیا. بعد میں ان کے مجسمے ڈھیر بننے شروع ہو گئے اور قوم نے سمجھا اسی کی عبادت کی جانی چاہیے. کانسیپٹ غلط ہو گیا. پھر شیطان کا سنا کچھ لوگوں نے, شیطان بڑی طاقت کی چیز ہے, کمال ہے, انت مچائی گئی اس نے, شیطان کے بت بنانے شروع کر دی, شیطان کی پوجا شروع. تو کانسیپٹ لے لیتے ہیں یہ آسمانی کتابوں سے اور گھڑ لیتے ہیں آگے کچھ اور. اسی طرح حیات بعد الممات کو اگر آپ بگاڑ میں لے کر جائیں گے تو آپ پھر وہی کہیں گے جو آج کل ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے. پھر بابا جی سے دربار شریف پہ جا کے آپ ماننا بھی شروع کر دیں گے, مانگنا شروع کر دیں گے کہ جی چونکہ زندہ ہے, قرآن میں لکھا ہے تو یہ زندہ ہے, تو یہ ہمیں دے گا بچہ بھی اور منت بھی پوری ہو جائے گی, مراد بھی. وہ آپ ادھر چلے جائیں گے کیونکہ آپ کو قرآن شریف سے ثابت ہو رہا ہے کہ حیات بعد الممات ہے. اور جب ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ بابے بھی سارے زندہ. تو وہ ایک الگ رنگ میں زندہ ہوں گے, ایک الگ نظام ہے, وہ آپ ان کو خدا بنا لیں گے, پوجا شروع ہو جائے گی, چادر چڑھانے لگ جائیں گے. کیونکہ کالی کی دیوار بازاروں پہ آپ نے دیکھا ہے مندروں میں چڑھتی ہوئی اور دیا بتی ہوتی دیکھیے, تو انہوں نے کہا کہ مقابلہ ہمارا بھی ٹھیک ہو گیا, اب ہمارے پاس بھی ہے ایسا ہے. تو غلط ہو جائے گا, کون سا گڑبڑ ہو جائے گی, بڑھا دیں گے اس کو, اس کے مرتبے سے آگے پیچھے چھیڑ دیں گے. ایک گروپ ہے جو بالکل نہیں مان رہا, ایک گروپ ہے جو ضرورت سے زیادہ مان رہا ہے. حیات بعد الممات کا ذکر ہے کہ ہمارے لیے کوئی مطلب نہیں ہے, اور انبیاء علیہ السلام کا تو مرتبہ کچھ اور ہے کہ ہمیں تو انہیں اٹھا لیتے ہیں. دو بار قرآن شریف میں لکھا کہ ان کی موت نہیں ہوتی, ان کو تو ہم اٹھا لیتے ہیں. ان کی موت ہے, ہم انہیں لے جاتے ہیں, عروج ہو جاتا ہماری طرف. حضرت الیاس کا اور حضرت عیسیٰ کا نام لے کے ذکر ہے کہ ہم نے انہیں اٹھا لیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی موت پہ تو ویسے ہی, کیونکہ سپرلیٹو ڈگری کے انسان ہے, عام انسان نہیں ہے, عام انسان نہ سمجھا جائے. قرآن شریف میں لکھا مان تو ملا بشر مثلنا. لوگ یہ شکوہ یہی ہے لوگوں کا, اعتراض یہ کہ یہ تو تم ہماری طرح کے آدمی ہو. قرآن شریف نے اس کی تسلیل کی ہے کہ یہ تمہاری طرح کے آدمی نہیں, یہ انبیاء ہیں, یہ رسول ہیں, یہ پیغمبر ہیں, یہ عام آدمی نہیں. تو ان کی حیات بعد الممات کا اور ایک اور اعلیٰ افضل مرتبہ ہوگا یقینا. ان کا پردہ ایک الگ چیز ہے. اگر ان سے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب بھی رسول اللہ کی بعثت ہو اور تم ایمان لے آؤ, تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کیا پریشانی کی بات ہے؟ کیا پریشانی کی بات ہے؟ کوئی پریشانی کی بات ہے. ظاہر ہے ایک وقت تو ایسا ہے نا, انبیاء علیہ السلام پردہ کر کے جاتے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی. تو یقیناً اپنے وعدے کو ایفا کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں. اللہ کے حضور جو پہلا دین ہے, جس کو بھی آپ پڑھیں گے, اول اور آخر دین ہی اللہ کا اسلام ہی ہے. اور اسلام کیا ہے؟ میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ اسلام یہ کوئی نام نہیں ہے, یہ نام نہیں ہے, اٹ از اے ورب. یہ کام ہے اور ایڈجیکٹو ہے, یہ کوالٹی ہے, ایک خاصیت جو کسی میں بھی ہو سکتی ہے, کسی میں بھی. مکارم اخلاق ہے اس میں, اور اس کے اندر عقیدے ہیں. تو عقیدے کو ابھی ہم کریں گے سبق پڑھنے کے بعد کہ عقیدہ کیا چیز ہے. تو ہم نے انبیاء سے اقرار لے لیا کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو تم نے سب اپنے عقیدے چھوڑ دینے. اب پیچھے ہوا کیا کہ کچھ کانسیپٹ انبیاء علیہ السلام کے دور میں ایسے رہے ہیں جو اسلام میں متروک کر دیے گئے. پچھلے دور میں یعنی بہت پیچھے کی بات, 2 سگی بہنوں سے شادی کی جا سکتی تھی. یہ آدم علیہ السلام کے دور سے آگے کو اس میں وہ نہیں تھا کہ کی جاتی تھی. بعد میں اس کو ترک کیا گیا. اور شراب کا ذکر ہے قرآن شریف میں, شراب پی جاتی تھی. یوسف علیہ السلام کے دور کا ذکر ہے 12ویں سپارے میں. یوسف علیہ السلام قید ہو گئے اور چلے گئے جیل خانے. وہاں ان کے 2 ساتھی تھے, مسابت سجنی کے ذکر جہاں پہ کہ میرے 2 ساتھی تھے, وہاں مجھے ملے اور انہوں نے کہا جی ہم نے خواب دیکھے. ایک نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں, دوسرے دیکھا کہ میرے سر پر خوبص ہے اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں. تو انہوں نے خواب دیکھا.
یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تو میں بتا دوں گا تمہیں، اس کا حل بتاتا ہوں. پیچھے پہلے انہوں نے تبلیغ کی کہ جی بتوں کی پوجا چھوڑ دو. وہ بعد میں انہیں بتایا کہ جو شراب نہیں چھوڑ رہا تھا وہ اپنے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیے گا، یعنی آزاد ہو جائے، عیاش ہوگا، آرام کرے گا، ریسٹ مارے گا، خوشی منائے گا. خوشی منانے کے لیے یہ جیسا تھا کہ جی شراب پینے کی جو تعبیر کی حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ کی کہ جناب یہ آپ کی آگے کوئی خوشی آنے والی ہے، آپ ایک بڑے مرتبے میں جانے والے شراب پینے. تو اگر آج کوئی خواب دیکھتا ہے آدمی کی شراب پی رہا ہوں تو وہ کیا کہیں گے؟ آپ کیا تعبیر کریں گے؟ یہ والی کامن سینس، یہی والی؟ بالکل نہیں. اس لیے کہ شراب کی حرمت آگے قرآن میں. اب یہ نجاست ہے، پھر آپ تعبیر کریں گے کہ یہ نجس کام کرے گا تو بڑا ہوتا ہے آگے، تو کچھ حرام کرنے والا ہے، حرام کھانے والا ہے یا حرام کام کرنا، کیونکہ اب حرمت آ چکی ہے. پہلے کچھ اور حرمت تھی، ابھی کچھ اور حرمت ہے. قرآن شریف نازل ہو چکا ہے، یہ تعبیریں اب بدل جائیں گی. قرآن شریف میں سخت حرمت آ گئی ہے کہ یہ بڑا نجس، رجسم من السماء، شراب کے بارے میں. تو پچھلی قوموں میں کچھ چیزیں ایسے ہی تھیں اور آگے آگے پابندیاں لگتی گئیں اور کچھ ریسٹرکشن ایسی سخت ہو گئی کہ اس کو لا اینڈ آرڈر کا حصہ بنا دیا. اب نہیں ہو سکتا. تو بہرحال اسی طرح سے آپ آگے بھی جیسے تفسیر کرتے ہیں ویسے ویسے آپ پوری کتاب پڑھتے ہیں. تو وہ سارے عقائد جو پیچھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پروموٹ کیے جاتے رہے ہیں یا اس پہ ریسٹرکٹ نہیں کیا، پابندی نہیں لگائی گئی، وہ سارے بھی چھوڑ دو گے اور اس کتاب کو مانو گے جو آخری کتاب میں لکھا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. وہ سارے عقیدے ان کے بدل جائیں گے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جنتوں میں بیٹھ کے شرابیں پی رہے ہیں، تو پی رہے ہیں بھائی، ہو رہا ہے. قرآن میں لکھا ہے جنتوں میں تو ملے گی آپ کو دوسری کچھ اور. وہ ایک الگ سوال ہے، ایک بہت بڑا، جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر شراب میں شرابیت نہیں ہوگی تو شراب کس بات کی ہے؟ شرابن طہورا، ٹھیک ہے، وہ الگ معاملہ ہے، وہ ڈسکس کر چکے ہیں. تو سب نے اقرار کیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب پکے رہنا اس بات پہ اور میں بھی گواہ ہوں، اس بات کا خیال رکھیں کہ گواہ میں خود ہوں اس معاملے میں. فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو اس راستے سے پھرے گا اس کے بعد وہ فاسقوں میں شامل کر دیا جائے گا. انبیاء علیہ السلام میں انہی کا ذکر ہوگا. اب کہیں نہیں یہ عام انسانوں کا، یہاں سے ثابت ہو جائے عام انسان، کیونکہ نبی فاسق نہیں ہوتے. قرآن شریف میں کئی جگہ لکھا ہے کہ اگر تم بھی راستے سے ہٹو گے تو ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. نبیوں کے بارے میں کہ اگر تم ہماری بات نہ مانو تو ہمیں کوئی وعید نہیں کہ ہم تمہیں قتل کر ڈالیں، فنا کر ڈالیں، لوگ تمہیں مار ڈالیں اور ہم نیا لیں. ہمیں روکنے والا کوئی نہیں. تم پہ وہی نازل کر سکتے تو کسی پہ بھی کر سکتے. بات سمجھ، کوئی انوکھی بات نہیں، ایسے ہی. افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ اسی کے حضور سب آسمانوں اور زمین نے سر جھکا دیا ہے، خواہ مجبوری سے خواہ خوشی سے، اور اسی کی طرف لوٹ کر سب جائیں گے. ہمارے ایک پروفیسر تھے جو چائنیز لینگویج کے، وہ اس آیت میں سوال میں تھے کہ یہ کیوں لکھا ہے سورہ آل عمران میں کہ تم اور نہ کرہن، چاہتے نہ چاہتے، خوشی سے یا پریشانی سے آسمانوں اور زمین میں سر جھکا دیا. خوشی سے ہی کیوں نہیں کیا؟ پریشانی سے کیوں؟ نہ چاہتے ہوئے کہ کیوں لکھا ہے؟ تو وہ ظاہر ہے اب ایک قرآن شریف کا آپ کو مزاج سمجھنا پڑتا ہے، مزاج سمجھنا، بات کرنے کا ایک انداز ہے. اب اس کے اندر محاورے اور ضرب المثل استعمال ہوتے ہیں بہت ہے، جو رائج ہوتے ہیں نارمل ایسٹرن جو ہے نا ان کے مثالیں الگ ہیں. مثال دیتے ہیں، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں میں نے آپ کو 36 بار کہا ہے، آپ سنتے نہیں ہیں، اس کا مطلب میں نے 36 ٹائمز نہیں کہا، یہ کئی بار کہا، 36 بار نہیں کہا. یار 100 دفعہ منع کیا باز نہیں آتا، اس کا مطلب 100 ٹائمز منع کیا، 1 2 3 4 5. جی نہیں، یہ گنتیاں اور یہ ضرب المثل بہت ساری چیزیں ہیں. چاہتے چاہو نہ چاہو آنا تمہیں ہمارے پاس ہے، یہ مان ہوتا ہے، یہ مان ہوتا ہے. بات سمجھ گیا کہ آپ جب کسی بہت قریبی سے جس کے اوپر آپ کو پورا اعتماد ہے، پورا اعتقاد ہے، آپ جب اسے کہتے ہیں نا کہ بھائی جان آپ کی دعوت ہے، آپ نے آنا ہے، چاہے آپ جتنا مرضی شور ڈالیں، آنا آپ نے ضرور ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شور ڈالنے والا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا آپ اسے زور دے رہے ہوتے ہیں. جو بہانہ بنانا ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا بھائی، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. پہنچے آپ تو کیا اس سے یہ مطلب لیا جائے گا کہ بہانہ کرنے والا تھا؟ جی نہیں، وہ
اس کو آپ سٹریس دے رہے ہیں کہ جناب آپ کو ضرور آنا ہے اور ہم کوئی بات آپ کی ادھر نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ آپ کا بہت ہی زیادہ قریبی ہے، بہت زیادہ کلوز ہے آپ سے. تو وہ بھی اسی طرح چاہتے نہ چاہتے ہم نے تو ان کو لے لیا کہ جی آؤ سر جھکاؤ، تو وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے طرف رہے تھے کہ ہمیں کہا جائے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن شریف کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا سر آسمان کی طرف بار بار اٹھانا، نگاہ اٹھانا کہ کسی طرح سے حکم نازل ہو اور میں خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لوں اور نماز ادا کروں، تو ہم آپ کی بات سن چکے ہیں اور ہم اوکے کر رہے ہیں، آپ کر لیں ایسا، پھیر لیں اپنا رخ حرم کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف. تو یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ساری بات پہلے سے انڈرسٹوڈ ہے اور ایک ٹائم پہ جا کے اس کا اجازت دی جاتی ہے. ورنہ کہتے ہیں چلو یہ نماز جڑی پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیے نا یار، اگلی نماز تو پھر شروع کریں گے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا یہ منہ پھیر لئیے. ایسا مولوی کر سکتا ہے کہ یہ تو پڑھو نا جی پورا، بچ جناب مڑنا شروع ہو گئے. اس پہ اعتراض ہوا ہے بالکل ایسے ہی جیسے میں بتا رہا ہوں. ایسے ہی لوگوں نے کہا کہ یہ کون سی نماز ہے جس میں پھیرنا بالکل ہی 180 ڈگری پہ پھر گئے. 180 ڈگری ہے نا، ادھر خانہ کعبہ ہے تو ادھر بیت المقدس ہے، ایسے آپ پورا منہ پھیر لیے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کس قسم کی عبادت کرتے ہیں نماز کے بیچ میں؟ تو آپ نے کہا اللہ کا حکم آ گیا، میں کون سا ہوتا تھا کہ جناب علی انکار کرتا یا سوچتا، ختم ہو گئی بات. تو ماننے والے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اسی طرح توان کرہن کا ذکر ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ جس پہ مان ہوتا ہے اور جس پہ اختیار ہوتا ہے اس کو ایسے ہی کہا جاتا ہے، چاہو نہ چاہو بھائی پیش تو ہو جانا ہے. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. اس کو غور سے سن، فرمائیے کہ ہم ایمان لائے اللہ، وما انزل علینا جو ہم پہ نازل ہوا، وما انزل علی ابراہیم جو ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوا، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اسماعیل علیہ السلام پہ، یعقوب علیہ السلام پہ یا اسباط علیہ السلام پہ. اسباط میں انہی کی اولاد کو کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے. اور وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربهم جو کچھ عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، باقیوں کو نبیوں کو. تو آپ پہلے پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ کچھ نازل نہیں کیا تھا ہم نے ابراہیم پہ، توریت نہ زبور نہ انجیل، بعد میں نازل ہوئی نہ قرآن. تو کیا نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام پہ؟ کیا نازل ہوئی؟ ہدایت نازل ہوئی، ہدایت نازل ہوئی، سچی بات نازل ہوئی. ریٹرن مسودہ ہو نہ ہو ہدایت ایک ہی رہتی ہے، اسی پہ ایمان جو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کا ایمان ہے، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب یا ان کی اولاد کا، وہی دین ہے، اسی کے اوپر چلنا ہے. موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام جو فرما چکے وہ بھی لا نفرق بین احد منہم، ہم اس میں سے کسی میں کچھ تفریق نہیں کرتے. یہ چھوٹے نبی یہ بڑے نبی، ہمارے یہاں بالکل مضبوط عقیدہ ہے. یہ وہ نبی ذرا بڑے تھے، یہ والے بہت بڑے تھے، یہ والے ذرا سے چھوٹے تھے، تھوڑے سے ذرا سے یہ بڑے تھے، وہ والے تھوڑے زیادہ. ہم نے کیٹیگری ضرور بنا دی ہیں. اب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عمر، 4 نام لینا، اس میں سے بڑے کون تھے؟ اور آپ کو مولوی مزید تصدیق سے بتائے گا بہت عقیدے کے ساتھ کہ یہ والے زیادہ چھوٹے تھے، یہ والے تھوڑے سے بڑے تھے. پوری تفصیل ہے بھائی کے پاس، ثابت کرے گا قرآن اور حدیث سے. ان فیکٹ اس کا کوئی تک نہیں ہے. ہر ایک کو اپنا اپنا مرتبہ دے دیا گیا ہے، آپ کسی کا مرتبہ نہیں لے سکتے. مینٹل لیول آپ کا ذاتی ہے، چاہے باپ ہو بیٹے کے مینٹل لیول پہ نہیں آئے گا، چاہے بیٹا ہو باپ کے مینٹل لیول پہ نہیں جا سکتا. ان کے دونوں کا حساب الگ ہے، دونوں کا نظام الگ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ الگ رہے گا. یہ کبھی ایک نہیں ہوگا. اپنا اپنا حساب دیں گے، اپنی اپنی نیکی کریں گے، اپنی اپنی برائی کریں گے، اپنا اچھا اور اپنا برا. کوئی ایسی بات نہیں ہوگی یار انہیں ذرا سمجھا دیں تھوڑا سا. ان کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہونے کی وجہ سے بخش دیا جائے. قرآن شریف میں لکھ دیا اللہ نے. آذر کو ہم اس لیے نہیں بخش سکتے کہ ابراہیم کا باپ، کوئی چانس نہیں. نوح کے بیٹے کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ اس کا باپ نوح تھا، یا اس کی بیوی کو چھوڑ دیں کہ یہ رسول کی بیوی ہے، نہیں چھوڑے. نافرمان ہے تو نافرمان. لوط کی بیوی کو ہم اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ رسول کی بیوی، نافرمان ہے تو نافرمان. کوئی رشتہ داری نہیں مانی جائے گی، اپنے اپنے مرتبے میں رہو. جو نیکی کرے گا من عمل صالحا فعلیہ،
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جو نیک کام کرے گا اپنے نفس کے لیے، اور جو برا کرے گا تو وہ اس کو خود دیکھے گا. بالکل سیدھا فارمولہ ہے، بالکل نہیں، اس کو بالکل کبھی مت ملائیں، کبھی مت ملائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی بڑی پروموشن کی، بہت. آپ نے جہاں اب سیدنا ابوبکر صدیق کو بٹھایا وہیں سیدنا بلال کو بٹھایا. حالانکہ سیدنا ابوبکر صدیق مولا ہیں حضرت بلال. مولا کا ایک مطلب ہوتا ہے خرید کر آزاد کرنے والا، تو یہ مطلب بھی ہوتا ہے کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کے حضرت بلال کو اور آزاد کیا تھا. لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے رسول نے کوئی فرق کبھی نہیں رکھا کہ جی آپ ذرا معتبر ہیں، آپ پرانے آپ آ جائیں، آپ تھوڑا سا پیچھے بیٹھے. کوئی ایسی بات کسی روایت میں نہیں کہ جی آپ تفریق فرماتے تھے فلانے صحابی کے ساتھ ایسے فلانے کے ساتھ ایسے. نہ، مسائل الگ سنتے تھے، مسائل کا حل الگ الگ بتاتے تھے. لیکن جب اجتماعی بات ہو رہی ہے تو سب جہاں جگہ ملی ہے وہاں بیٹھ جائیں، آگے پیچھے کی کوئی بات نہیں. یہ امپورٹنٹ ہے جی وی آئی پیز آگے آ جائیں، وی آئی پی پیچھے، میڈیا والے اس سائڈ پہ آ جائیں، عام عوام کھوتے گھوڑے ہیں جی آگے، کتے خنزیر اس سے بھی پیچھے. جیسے ہم بڑا خوش ہوتے ہیں اس بات پہ، بریانی والے ایک پارٹی وہ کہتے ہیں بریانی تو ملے تو روٹی ملے، وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے باقی نہیں ہوتا. تو تفریق کبھی نہیں ہونی چاہیے. نہ ہی یہ سوچے ذہن میں کہ جی کوئی بڑے نبی تھے اور یہ بڑے چھوٹے سے نبی تھے. ایسے ہی قابل ذکر نہیں، ایک بڑے برگزیدہ نبی تھے. کتاب دے دے اللہ تو اپنے ہاتھ سے ہے جی، اس میں اس کا ہاتھ شامل ہے کتاب دینے میں نبی کو، اور کتاب نہ دینے میں کس کا ہاتھ شامل ہے؟ پھر بھی اس کا ہاتھ شامل ہے. بات تو ہاتھ کی ہے دینے والے کی، کتاب کی بات تھوڑی ہے. اچھا جی، بہرحال وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو سلامتی کے علاوہ، جو پیس کے علاوہ، جو امن کے علاوہ کوئی بات ڈھونڈتا ہے تو ڈھونڈتا رہے. اسے جب امن کو ہی چھوڑ رہا ہے، سلامتی کو ہی چھوڑ رہا ہے، پھر ڈھونڈ کیا رہا ہے؟ وہ تو نقصان ہی اٹھائے گا نا. ہم نے کہا یہ دین اسلام کی بات ہو رہی تو بالکل ٹھیک ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے. دین کی بات ہو رہی ہے، دین ہے آپ کا وے آف لائف. آپ کا وے آف لائف کیا ہوگا؟ پرامن رہنا ہے، بالکل ٹھیک، کسی کو تنگ نہیں کرنا. اب آپ اس کو سیاسی بات کریں کہ پھر امن تو دبا عمران خان کر رہے ہیں آپ لے جائیں اس پہ. لیکن ان فیکٹ یہاں یہ بات نہیں ہو رہی. اب اوور آل امن کی بات ہے، ہر آدمی پرامن ہے، سب کی بات ہے. ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے، چاہے وہ اسلام کے خلاف کوئی بھی بات کر لے اور اس کے خلاف کوئی دین بنا لے. اسلام سے مراد یہیں پر یہی ہے کہ آپ کو فرما بردار رہنا ہے، مسلم بننا ہے اور سلامتی کی بات کرنی ہے. آپ اس میں درخت، پودے، پانی کے ذخیرے، پرندے چرند، درندے، کیڑے مکوڑے، انسان تو بہت بعد میں. یہ پہلے تو آپ ان پہ پکڑے جائیں گے. ہوا کو تو ڈسٹرب نہیں کیا تھا، ڈسٹارٹ نہیں کیا. کوئی ایسا کام جس سے پانی گندلا ہو جائے، گندا ہو جائے، کنٹیمینیٹ ہو جائے. کوئی ایسی تخلیق کر لیں جس سے انوائرمنٹ خراب، شور پیدا کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں. یا آپ انسانوں کی بات کریں، مسلمانوں کی تو آپس میں بات ہے ہی ہے، مسلمانوں کی تو بات آپس میں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مضبوط رہتے ہیں. لیکن پوری انسانیت کا 100 سے زیادہ حدیث ہیں اس کے اوپر کہ انسانیت کی تمہارے پر کیا حقوق ہے. کسی کو تباہ نہیں کر سکتے، کسی کو نقصان نہیں. مشرکین کے ساتھ قرآن شریف میں لکھا ہے، وعدہ کر لیا اس کو پکا پورا کرنا ہوگا. انصاف انصاف، چاہے مشرک حق پہ ہوگا، چاہے یہودی حق پہ ہوگا، اور مسلمان نہ حق ہوگا تو خلاف ہو جائے گا اس کے فیصلہ. مسلمان کے حق میں اس بات پہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہ کلمہ گو ہے. زیادتی کی ہے اس کے بھی خلاف ہی فیصلہ ہوگا. بڑا سیدھا اصول. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات. ایسی قوم کو ہم کس طرح ہدایت دے دیں جو اسلام لانے کے بعد پھر گئے اور انہوں نے کہا کہ گواہی دے رہے ہیں ہم کہ رسول سچا ہے، اور پھر نہیں مانتے. کھلی نشانیاں آ گئی، پھر نہیں مانتے. اب ہم انہیں ہدایت کیسے دے دیں؟ اللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو قسم ہے کہ اللہ تو ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو ظلم کرتی ہے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. یہ وہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور انسانوں کی، سب کے سب کی. خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون.
نہ ہی عذاب کم کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اب جن پہ لعنت ہوگی وہ کیا کریں گے؟ آگ میں جلنا شروع ہو جائیں گے، ان کو بیڑیاں پڑ جائیں گی۔ کیا ہوگا اگر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے، فرشتوں کی، تمام انسانیت کی لعنت ان کے اوپر کی جا رہی ہے، تو ان کا نتیجہ کیا ملے گا؟ کیا آپ دیکھیں گے کہ جناب علی وہ چوکوں پہ لٹکے ہوئے ہیں الٹے، فرشتے گرز مار رہے ہیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ وہ نافرمان ہو جائیں گے، اپنی نافرمانی میں بہت آگے، اور کامیابیاں دکھائی جائیں گی ان کی، بڑے کامیاب ہو گئے، مال، اسباب، طاقت، اختیار، سارا۔ اسی طرح جیسے قرآن شریف میں لکھا ہے لعنت کی ہم نے شیطان پر قیامت کے دن تک، تو سب سے زیادہ طاقت بھی اسی کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر نظام کو چیلنج کرنے والا شیطان، ہر نظام، زمین و آسمانوں کو چیلنج کر رکھا ہے اس نے، اتنی ہی طاقت دکھاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی طاقت کو نظر آ رہی ہے، ایسے لوگوں کو گمک کر دیتا ہے۔ لعنت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، لعنت کا نتیجہ نہیں ہے کہ جی اس کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور اندر کسی کھڈے میں گھسا دیا، نہ، اور کھلا چھوڑ دیا جائے گا اس کو، وہ نافرمان ہوگا، اتمام حجت ہوگا، یہی عذاب ہوگا آپ کا، اور ان کو اس سے مہلت ہی نہیں ملے گی۔ مال کمانے سے، اسباب کمانے سے، طاقت کے پیچھے بھاگنے سے انہیں مہلت ہی نہیں ملے گی، وہ اسی کے پیچھے لگے گا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، ہاں جو لوگ ہیں بے شک توبہ کریں گے اور اصلاح بھی کریں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، یقیناً جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد بھی اور بڑھتے گئے کفر میں، ان سے ان کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ گمراہ لوگ۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، جنہوں نے کفر کیا اور اس کفر کی حالت میں مر گئے، ہرگز ان سے کوئی ایسا کوئی وہ جناب فدیہ دینا چاہیں، کوئی بدلہ چکانا چاہیں کہ جی ہم زمین کے وزن کے بدلے سونا دیتے ہیں بلکہ اس سے بھی دگنا، تب بھی قبول نہ کیا جائے کہ وہاں پہ کچھ ایسا چلے گا نہیں۔ جب یہ سمجھے کہ جی سارا مال دولت لے لو اور ہمیں چھوڑ دو، جیسے یہاں ہو جاتا ہے، یہاں ہو جاتا ہے سودے بازیاں بدماشوں کی، چور بدماش نکل کے بھاگ جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ کچھ نہیں عوض لے لے گا، چاہے وہ سونا ہی ڈھیر لگا دیں،